باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے، اور میری طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 24 باب کی 35 تا 48ویں آیت تک تلاوت پڑھی اور سنی۔ آج ہم نے سنا کہ دو شاگرد جنہیں خداوند یسوع المسیح امواس کی راہ پر ملے اور پھر ان کے ساتھ مل کر روٹی لی اور برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دی تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس یروشلم آئے تاکہ باقی شاگردوں کو بھی بتا سکے کہ خداوند یسوع المسیح زندہ ہے، اس نے قبر اور موت پر فتح پالی ہے اور وہ انہیں ملا بھی ہے، اور وہ ساری باتیں انہیں بتائیں جو خداوند یسوع المسیح نے ان سے کہی تھی۔ وہ یہ باتیں بتا ہی رہے تھے کہ خداوند یسوع المسیح ان کے درمیان موجود ہوا، لیکن وہ ڈر گئے۔ انہوں نے اسے نہ پہچانا بلکہ سمجھے کہ کوئی روح دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت سن کر مجھے میرے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ جب میں بھی اپنے پیارے بہن بھائیوں کو، اپنی بہن کو دیکھ کر ڈر گیا۔ میرے عزیزو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری والدہ بچپن ہی سے، جب ہم چھوٹے تھے، انتقال فرما گئی۔ ان کے انتقال کے وقت میری عمر تقریباً 5 یا 6 سال کی ہوگی، اور میری بہن کی عمر تقریباً 3 یا 4 سال کی تھی، اور ہم کراچی میں ہی رہا کرتے تھے۔ کسی کام کے سلسلے میں میرے والد صاحب کو پنجاب جانا پڑا، اور انہوں نے میری چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لیا اور مجھے میرے رشتہ داروں کے حوالے کر کے وہ پنجاب چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد ایک شام واپس آ گئے۔ اس شام کو میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، صحن میں بچھی چارپائی پر ابھی لیٹا ہی تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، ہاتھ میں اس کے ایک عجیب سی گڑیا تھی، جس کو دبانے پر اس گڑیا کے ہاتھوں میں 2 تھالیاں تھیں جو بجتی تھی، اور بہت ہی پیارا سا ساؤنڈ نکلتا تھا۔ اس لڑکی نے آ کر وہ گڑیا بڑی خوشی سے میرے حوالے کی۔ میں نے اس گڑیا کو لیا اور اسے بجایا، اور پھر اس لڑکی کو دیکھا جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور ہاتھ میں ایک انہونا سا کھلونا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کھلونا دیکھ کر میں ڈر گیا، اور میں نے وہ کھلونا اس کو واپس کیا اور پھر اس کو زور سے دھکا دے دیا۔ اب وہ بیچاری زمین پر گر گئی اور گر کر رونے لگ گئی، اور میرے باقی رشتہ داروں نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری بہن ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا تو وہ میری بہن تھی۔ اس کے ملنے کی خوشی مجھے جو اس وقت ملی وہ نادیدہ تھی۔ جب وہ آئی اور اس نے کھلونا مجھے دیا تو میرے اندر ایک تنہائی کا جو احساس تھا وہ دور ہوا، مجھے خوشی ملی، مجھے پراؤں میں ایک اپنا سا دکھائی دیا، مجھے میرا
بچپن میری بہن مجھے مل گئی، مجھے اس خوشی کا احساس ہوا کہ میرے والد واپس آ گئے ہیں، جو میری خبر گیری کریں گے، جو میری دیکھ بھال کریں گے، جو مجھے اپنے بازو میں چھپا کر ہر خوف ہر ڈر سے بچا لیں گے۔ لیکن اس بات کا ڈر کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے، اس نے ساری خوشی کو ڈبو دیا۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ شام کا وقت تھا اور خداوند یسوع المسیح ان سے بچھڑ چکا تھا۔ ان کی امیدیں، ان کی یاس و امید، ان کی خواہشیں سب دم توڑ چکی تھیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں آزادی ملے گی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں خدا کی بادشاہی ملے گی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں رومیوں کی غلامی سے آزادی مل جائے گی۔ لیکن خدا یسوع المسیح کو مصلوب کر دیا اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کفن میں اتارا۔ کلوپاس کی بیوی مریم خدا یسوع المسیح کے لیے خوشبو جات لے کر آئی جو اسے ملنے کو تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں میں وہ خوشبو جات لے کر واپس چلی گئی کیونکہ قبر خالی تھی، اور اب ان کی امیدیں بھی دم توڑ چکی تھی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید کسی نے اس کی لاش کو چرا لیا ہے۔ جو خبریں انہیں مل رہی تھی انہوں نے اس پر بھی یقین نہیں کیا، کیونکہ ان کے دل میں اندھیرا تھا، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ کبھی سنا نہیں کہ کوئی قبر سے زندہ ہو کر واپس آ چکا، نہ کسی انبیاء میں یہ لکھا ہے، نہ کسی توریت میں یہ لکھا ہے، نہ کہیں اور یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی قبروں سے زندہ ہو چکا ہو۔ اس لیے وہ خوف اور حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو ڈر گئے۔ میرے عزیزو، یہ ڈر، یہ خوف ہمیں خدا یسوع مسیح کو پہچاننے نہیں دیتا۔ یہ خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر کا خوف کہ لوگ ہمیں سنسار کریں گے، اس بات کا ڈر کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی، اس بات کا ڈر کہ لوگ ہم سے کینہ رکھیں گے، اس بات کا ڈر کہ ہم ٹھکرائے جائیں گے، اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس خوف سے جب ہم نکلیں گے تب ہی ہم خدا یسوع مسیح کو پہچان پائیں گے۔ میرے عزیزو، وہ خوشی جو مجھے اپنی بہن کو دیکھ کر ملی ناقابل بیان تھی۔ اس نے وہ کھلونا جو کبھی میں نے دیکھا نہیں تھا مجھے دیا، اور اس کھلونے کو جب میں نے بجایا اس کی آواز میرے کانوں کو بھلی لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں نے دیکھا کہ شام کا اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، اور ایک کالے کپڑے میں ملبوس ایک لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے، تو رشتوں کی پہچان بھی جاتی رہی اس خوف کی بنا پر۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح زندہ ہے، اس لیے ڈرے نہ، خوف نہ کریں۔ اور میرے عزیزو، یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ خداوند یسوع المسیح قبر سے زندہ ہو گئے،
یہ جان لینا کافی نہیں کہ وہ قبر جہاں اسے دفنایا گیا تھا اب خالی ہے۔ یہ جان لینا کافی نہیں کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ جان لینا کافی نہیں کہ وہ آسمان پر جا چکا۔ اس بات کا تجربہ کرنا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ مر کر جی اٹھے ہیں۔ اس بات کا تجربہ کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اس بات کا تجربہ کرنا ہے کہ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں اور زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کا تجربہ کرتے ہیں جب ہم سیکرمنٹس حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم مر کر جی اٹھتے ہیں، اور یسوع المسیح میں ہم مرتے اور جی اٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم پاک یوکرسٹ میں شامل ہوتے ہیں اور پاک یوکرسٹ لیتے ہیں، روٹی توڑتے وقت ہم یسوع المسیح کو پہچانتے اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس وقت جب فادر کاہن جو ہے تبدل کے وقت میں اور روٹی لے کر ہاتھوں میں اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ یہ ہے یسوع المسیح، اور ہم کہتے ہیں اے میرے خدا، اے میرے خدا، لوکا کی طرح جس نے کہا کہ تو ہی میرا خدا ہے، میرا زندہ خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم یوکرسٹ لیتے ہیں، اس پاکماس میں حصہ لیتے ہیں، تو ہم یسوع المسیح کی موت اور جی اٹھنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب ہم اس پاک شراکت کی روٹی کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جیتے اور اس کے ساتھ اس میں قائم رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہم زندگی اور موت اور جی اٹھنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ مردہ رشتوں کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ اس ٹوٹی ہوئی جدائی کو، جو جدائی کی بنا پر رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کا تجربہ کرتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، کیونکہ جدائی موت ہی تو ہے، چاہے یہ انسان سے ہو یا خدا سے۔ اس جدائی میں ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ زندہ ہے، سامنے ہے، چلتا پھرتا آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ناراضگی اور غصے میں ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم ان رشتوں کو، ہم ان پیاروں کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہمارے اندر ڈر، خوف ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، مت ڈرو، مت ڈرو کہ میں زندہ ہوں، مت ڈرو کہ میں زندگی دینے والا ہوں، مت ڈرو کہ میں ابد حیات ہوں، مت ڈرو کہ میں جلالی قوت رکھتا ہوں۔ باپ کی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں۔ بائبل مقدس میں، سیکرمنٹس میں اور کلیسیا کے ہر فرد میں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے، اس لیے اس کے پاس آئے، کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پا لی، تاکہ ہم بھی ابد تک جیتے رہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔